Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو غلامی اختیار کرو، ربکم اپنے پالنے والے کی، جو تمہیں پالتا ہے، الذی خلقکم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بنایا، پھر انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اپنے سفیروں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی بات بتاتے رہے کہ ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو۔ آج پوری دنیا اللہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کا سب سے فضول ترین کام عبادت بن گیا ہے۔ گھر میں والدین کی اگر اولاد ہو تو کمانے والے بچے کی قدر ہے، لیکن اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ گھر کا بھی یہی اصول ہے، ملکوں کے بھی یہی اصول ہیں، اور دنیا کے بھی یہی اصول ہیں کہ انسان سے محبت اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ اس انسان کے لیے کیا کرتے ہیں، اس انسان کے لیے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے کسی کو بحث نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے۔ دنیا میں اچھائی اور برائی اسی پہ گھوم رہی ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اپنی تمام معمولات کو، تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام اعمال کو ہم نے یہ سوچ کے گزارنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے کے غلام ہیں، اور اس کی رضا کے آگے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جو مزاج ہے، مزاج وہ صرف آپ کو اللہ کی غلامی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتہدین میں مسائل میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود دونوں فقہا، دونوں فقیہ، دونوں رائے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اس لیے کہ دونوں رائے کو فالو کرنے والے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی غلامی، بس تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ہم عمل میں الجھ جاتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کرے ذہن میں اتر جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی، عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا، عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے، راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ دوسرے فریق نے، صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں، نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں، جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی۔ تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت، ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا، اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے، تو جج بھی نہیں تھا کوئی۔ ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کے دو فریقوں میں، دو جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا، کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو، بلکہ انہوں نے جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے۔ تعویل کا مطلب صرف الکلام عن الظاہر، کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا۔ نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا تھے؟ عصر راستے میں نہیں پڑھنی۔ تو دوسرے دلائل کے پیش نظر، کیونکہ قرآن میں عصر کی خصوصی تاکید ہے، اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، تو اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو، بولو بھائی، پھیر دیا، سمجھ رہے ہو، ہٹا دیا اپنے ظاہر سے، کہ یہاں یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یہ اس صورت میں تھا، یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے۔ بالکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ جن حدیثوں میں
سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں یہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ, بلکہ اکٹھی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو پہلے لے آئے. ادھر ظہر پڑی, سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا, ظہر کا وقت قضا ہوا, ساتھ ہی فوراً عصر پڑھ لی. ادھر مغرب پڑھی, مغرب کا سلام پھیرا ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے, جیسے ہی سلام پھیرا ہے مغرب کا وقت ختم اور فوراً عشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فوراً عشاء پڑھ لی. سوائے حج کے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے, سفر میں حقیقت میں جمع نہیں, جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسرے ٹائم پہ پڑھی ہے, حقیقت میں نہیں ہے. اور اس پر دلائل ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے, صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا, اور اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, اپنے ظاہری معنی پر رکھیں کہ ایک نماز کو گویا قضا کیا ہے, تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, نہیں ہے. پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں. لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, اکٹھی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں, تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے, پھر یہ تمام دلائل کالعدم ہو جاتے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اس سے 5 نمازیں مراد ہیں. تو میرا مقصد ابھی 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر, کتاب کا صفحہ, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. علم میں عمق اور گہرائی ختم. تو آپ کو کسی بھی فقیہ سے, کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے رحمہ اللہ تعالی, وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. قرآن, حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, اسی طرح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں, اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں, دونوں میں ہیں. ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے, ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی, ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حج اور حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے. پھر بھی بہرحال دوسری طرف بھی فقہا ہے, ہم ان کے مذہب, ان کی رائے کے بھی احترام کرتے ہیں. اگر کوئی امام شافعی کے فقہ کو مکمل فالو کرتا ہے, اس کے لیے امام شافعی کی تقلید میں وہ یہ کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کم علم ہوں, ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے, تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو, ان کی رائے پر عمل کرو. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو ایک بدعت چل پڑی ہے کہ نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کرنا, یہ بدعت نہیں, نمبروں کے ساتھ حدیث, آگے جو اس کے مفہوم, نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کر کے پھر ترجمہ کرنا, پھر اپنی رائے کو سب پہ تھوپنا,
کہ حنفی ایسے کرتے ہیں, حنفی قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں, حنفی جو ہے وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. آپ کبھی ابو حنیفہ کو ہم سے سمجھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ کو آدھی سے زیادہ دنیا نے بلا وجہ فالو نہیں کیا. بہت مضبوط رائے ہوتی ہے, بہت مضبوط رائے. تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے, ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ, ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی. بہت معتدل, ہر طرف سے دلائل میں غور و فکر کر کے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز, بولو بھائی, نہیں پڑھنی. اب یہ دو نمازوں کا اکٹھا ہونے کا مسئلہ آ ہی گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں کہ دو نمازیں جو فقہا یہ بھی جائز بھی کہتے ہیں نا, سفر میں دونوں کو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے, جو جائز بھی کہتے ہیں. جیسے امام شافعی, امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے, تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے, گنجائش دیتے ہیں, گنجائش. ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی پڑھی جائے. اور یہ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا, نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے, بہت کم ہوا ہے, یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود نبی کے عمل کے خلاف ہے, یہ بہت کم ہوا ہے, یہ عام معمول نہیں تھا. جبکہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے. ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو, آپ نے 4 رکعتوں کو پورا 4 پڑھا ہو. ایک بے غبار روایت بھی, سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سفر میں 4 کی 2 پڑھنا تو سنت متواترہ ہے, لیکن 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس میں آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ, اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی ہے کہ 4 کی 2 پڑھو, وہ گنجائش اسی لیے دی ہے کہ نماز اپنے وقت سے ٹالنے کی نوبت نہ آئے. یعنی اگر آپ عقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا. خیر اختلافی مسئلہ ہے, ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس 100% یہی درست ہے, اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں. آدھی امت جو تھی وہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا, سمجھ رہے, دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی, بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی. تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی, یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو, اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے, لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو.
یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ، تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیے. اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو. دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے؟ نماز. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. حضرت عمر بن عبد العزیز کا مشہور مقولہ ہے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا، جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے نا، ان سب کو خط بھیجا تھا کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی احکام کی بھی حفاظت کرے گا، جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی احکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا. وہ دیکھیں باپ نے ایک بات بہت تاکید سے آپ کو کہی ہو، بہت زیادہ وصیتیں کی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے، آپ نے وہی نہیں کیا، تو لوگ کہیں گے باقی تو چھوٹے موٹے حکام ہیں وہ تو ویسے ہی، اب تو وہ تو اس پر تو ویسے بھی عمل نہیں کرے گا. جب اتنی اہم حکم کو توڑ دیا تو اس سے چھوٹے حکم کو تو توڑنا اور آسان ہوتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا تو اسلام کے باقی حکام کی وہ دھجیاں اس سے زیادہ اڑائے گا. وراثت تو بہت دور کی چیز ہے، بہنوں کو وراثت دینا اور باقی برائیوں سے بچنا، وہ سب سے اہم تو یہ ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام میں سب سے اہم حکم توحید کے بعد کیا ہے؟ یعنی اسلام لانے کے بعد نماز ہے. اور صحابہ کا اختلاف جو ہوا کس مسئلے میں ہوا؟ نماز کے مسئلے میں. پھر نماز میں اختلاف میں بھی سب سے اہم اختلاف نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز کے طریقوں میں اختلاف یہ کم درجے کا ہے. پڑھ تو رہا ہے نا کہ رفع الیدین سے پڑھنا ہے یا رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ہے، زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں. یہ کم درجے کا اختلاف ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے، یہ تھوڑا اور بڑا اختلاف ہے. اور ایک اختلاف یہ کہ اس پہ ہو جائے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یہ اس سے بھی زیادہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں، ان کو یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، ان کو نوٹ کر لیا کریں. نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، سرے سے عدم اور وجود میں اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڑنے ہیں، ہمارے جو جھگڑے ہیں نا، ہم تو یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال، لیکن کر لو. ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرنا بہتر ہے. نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ نہ کرنے والی. دلائل دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، زور سے آمین ہے، آہستہ آمین ہے، ٹانگیں چوڑی ہیں، پتلی ہیں. یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے. بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے، ایک اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا، لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے، تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا. مگر یہ مستحب کا ہو رہا ہے اختلاف کہ پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے. دونوں فریق کہہ رہے ہوتے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھو. ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لو. یہ نہیں، بلکہ اختلاف ہوا، ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے. فرض، جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ایسے جیسے ایک کہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے،
دوسرا کہے کہ کر لیا تو نہیں ہوگی, ایک کہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی, ایک کہے تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی, بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, عصر کی نماز جو بنو قریظہ جاتے ہوئے, اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. اور نماز کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہو رہا اختلاف کہ پہلے 4 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, بعد میں 2 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, نا فرض نماز کے بارے میں یہ اور اونچے درجے کا اختلاف. اور پھر نماز بھی کون سی؟ وہ نماز جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, 5 نمازوں کی, خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو درمیان میں اثر آتی ہے, یعنی وہ پہلا نماز, اور نماز میں بھی سب سے اہم ترین نماز. تو اسلام میں کسی حکم کے بارے میں اس سے زیادہ شدید نوعیت کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا. اتنا شدید, یعنی اس سے زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا احکام کے بارے میں. اس کے باوجود 2 متضاد رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. کسی پر بھی ملامت, بولتے کیوں نہیں بھائی, بولنا پڑے گا آپ کو اب. کسی پہ بھی ملامت نہیں کی ہے آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے پیدا کرنے والے, اپنے پالنے والے کی غلامی کرو. تو غلامی پر دونوں نے پورا عمل کیا. اب اسلام عمل کو نہیں دیکھ رہا, جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ غلامی ممکن نہیں تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو, اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے. بھائی اب رائے کو کیسے تبدیل کریں؟ ایک کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کا حکم یہاں نہیں ہے وہاں کے بارے میں, ایک کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی پڑھنی ہے. اب یا تو نبی خود وحی کے ذریعے آ کے بتائیں کہ میری مراد کیا تھی. جب یہ پاسبل نہیں ہے تو اب رائے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. جب اللہ کی رضا ہے تو بس اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. جو لبرلز لوگ ہیں, جو اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں, وہ عمل کو دیکھتے ہیں. اسلام اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے, خدا کے غلام ہو, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آگے آپ کا عمل اس بنیاد پر کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو, اللہ اس کو قبول کر لے گا. عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا آپ نے. عمل کی بیس یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا, اللہ کی غلامی, عبودیت, بس. اس سے اگر رائے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے, عمل بھی متضاد ہو رہا ہے, آپ احتیاطوں پہ عمل اس لیے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم نے اس لیے عمل کیا ہی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہو. نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان؟ تو مسلمان کو تو ویسے ہی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ پیسہ کمانے کی کوشش اس لیے کرتے ہو, اللہ کا حکم ہے, حلال کمانا عبادت ہے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو مقصد تھوڑی ہے, مقصد تو اللہ کی غلامی تھا, وہ ہم نے کر لی بھائی. خامخواہ کی ڈپریشن, خامخواہ کی ٹینشن لوگوں نے لی ہوئی ہے. یار اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو, ہم کر رہے ہیں, پھر بھی نتیجہ تو نکل نہیں رہا. تو بھائی تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا تھا نا, بس کر لیا, ثواب مل گیا, پتلی گلی سے نکلو. ابھی ستار بھائی بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں, غفار بھائی بھی آنے والے ہیں. پورے بیان میں آج پتلی گلی نہیں آئی تھی نا, چوڑی گلی, پتلی گلی.